لاہور سے کسی نے پوچھا ہے جی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں لاہور سے ہوں، مجھے شادی کا بہت شوق ہے۔ ظاہر ہے لاہور سے کھجے سجے کے پائے اور کھجی کے پائے کھاؤ گے تو شادی کا شوق تو ہوگا میرے بھائی۔ لاہور کے لوگ ویسے بھی بڑے صحت مند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں لاہور سے ہوں، مجھے شادی کا بہت شوق ہے لیکن ہو نہیں رہی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے لیکن نہیں ہو رہی ان کی، تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ کہہ رہے ہیں الٹا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں، بہت مشکل سے 1 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، گھر والوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی حل بتا دیں تاکہ میں میڈیسن کی طرف جانے سے رک جاؤں۔ اس زمانے میں جو گھر والوں سے کہہ کے شادی کرواتا ہے وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ گھر والوں کو آج کل بیٹوں کی شادی میں تو سرے سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے، تو اگر کوئی بیٹا چاہ رہا ہے کہ میرے ابا اماں میری فوراً شادی کر دیں تو ہاں 40 سال کے آپ ہو گئے ہو تو پھر فوراً شاید کر دیں، یا 45-50 تک کے ہو گئے ہو، بال سفید ہو گئے ہیں آپ کے تو شاید کر دیں، پھر فوراً کر دیں گے، اس بات کا امکان ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہو، 20-25 سال کے ہو یا 18 سال کے ہو تو پھر ماں باپ نہیں کرتے۔ پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کر لیں، فری لانسنگ کے ذریعے کمائیں یا کسی اور طریقے سے ٹیوشن بچوں کو پڑھائیں، کسی بھی طریقے سے کمانا شروع کر دیں اور کوئی غریب لڑکی آپ کو مل جائے آپ شادی کر لیں۔ اس نیت سے کر لیں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر کسی مالدار سے بھی کر لیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی، اسی سے آپ کی ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری قسم کی ڈپریشن شروع ہو جائے گی لیکن یہ والی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ والی ڈپریشن آسان ہے، اس کے لیے میڈیسن نہیں کھانی پڑتی۔ اچھا بھائی، یہ نہیں اللہ نہ کرے تو ہو جائے دوسری قسم کی ڈپریشن، ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ اچھے جذبے سے شادی کریں۔ خون آلودہ ہاتھ دیوار پر چھاپنا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی یہ پاکستان سے کیا مطلب، شہر بتانا چاہیے، آپ لوگ نہ نام بتاتے ہیں نہ شہر بتاتے ہیں۔ کوئی پرسنل سوال ہو تو چلو آدمی اپنا نام چھپائے نا، نارملی اپنا نام کیوں چھپا رہے ہو بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے یعنی جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے جو خون ہاتھ پر لگے، کیا اس خون سے بھرے ہوئے ہاتھ کو گھر کی دیواروں پر چھاپنے سے گھر سے شیطان دور رہتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے، بلکہ شیطان اور قریب آئیں گے، اس لیے کہ گندگی اور ناپاکی کو دیکھ کے شیطان آتے ہیں۔ تو خون ایک ناپاک چیز ہے، حرام چیز ہے، گھروں میں اس کے ٹھپے لگانا ایک جاہلانہ اور بالکل ہی ایک مشرکانہ قسم کی رسم ہے۔ تو ایسی چیزوں سے شیطان آتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ والدہ کی بد دعا کا خوف۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب میری والدہ ہمیشہ میری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرا ہر کام میرے موبائل پر ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ میں موبائل استعمال کر کے وقت ضائع کر رہا ہوں، اور جب میں بحث کرتا ہوں تو وہ مجھ پر لعنت بھیجتی ہیں تم کامیاب نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ کیا ایسی دعا قبول ہوگی، یعنی بد دعا قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت افسردہ ہوں۔ دیکھیں آپ کوشش کیا کریں والدہ کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں، حتی الامکان والدہ کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کے میں استطاعت ہے۔ تو اس کے باوجود بھی والدہ بد دعا دیتی ہیں تو یہ غلط ہے، والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ والدہ کی بد دعا سے کے اثر سے مجھے بچا، کیونکہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعائیں لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو احتیاط کریں اس میں، اپنی کوشش کے باوجود پھر مائیں اگر بد دعا دے رہی ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ بد دعا نہیں لگے گی، لیکن آپ کی والدہ کو بھی سوچنا چاہیے، یا جتنی بھی مائیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خواتین جو جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تکفرن اللعن، کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دیتی ہیں۔ تو یہ صرف یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں، آپ کی والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اگر وہ بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ ہر بچہ جس کی ماں بد دعا دیتی ہے نا بات بات پہ، تو یہ ماں کے لیے بھی آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم کیوں اولاد کو بد دعائیں دے رہے تھے، اور کیا اس نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ بد دعائیں دے دے کے ان کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس لیے عورت کے لیے بہت خطرناک ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بد دعا دے، تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔